السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے پیارے بچوں؟ الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی حدیث ہے النسائی کی، اور حدیث نمبر ہے 2439 یہ حدیث کا نمبر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ کہنا میزان یعنی ترازو کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنا آسمان و زمین کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، زکوٰۃ ایمان کی دلیل ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن مجید حجت ہے تیرے حق میں یا تیرے خلاف۔ تو دیکھیے اس خوبصورت سی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کتنی قیمتی باتیں بتا دی، اور ٹو دا پوائنٹ سب سے پہلی بات کون سی ہے کہ اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان ہے، یعنی کہ ایمان، آدھا ایمان تو اسی میں پورا ہو جاتا ہے کہ آپ اچھے سے وضو کریں، جلدی جلدی وضو کریں، اور جسم کا کوئی حصہ خشک رہ جائے اس کا خیال نہ رکھیں، توجہ نہ دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تو نصف ایمان ہی پورا نہ ہوا ہے نا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا صفائی طہارت و پاکیزگی بھی نصف ایمان ہے، تو وضو بھی طہارت و پاکیزگی کا باعث بنتا ہے۔ تو ہمیں اپنے وضو کو بہت اچھے سے کرنا ہے، اور یہ سوچ کے کرنا ہے کہ یہ نصف ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ کہنا میزان ترازو کو بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ یعنی کہ صرف ایک بار ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو یہ میزان کو، ترازو کو بھر دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ اکبر کہنا آسمان و زمین کو بھر دیتے ہیں۔ تو آپ سوچئے ایک لمحے کے لیے، آسمان کی وسعت کا اندازہ کریں، اور پوری زمین، یہ کتنے بڑے ہیں، ہمارا گھر جو ہے، اور پھر شہر اور ملک۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ صرف ایک بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا کتنی ڈھیر ساری نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں ہمارے پاس۔ نماز نور ہے، اور نماز روشنی ہمارے لیے بن جائے گی، نور بن جائے گی۔ اور زکوٰۃ دلیل ہے کس چیز کی؟ ایمان کی، کہ اس شخص میں ایمان ہوتا ہے، وہ اپنی زکوٰۃ کی فکر کرتا ہے، اس کو ادا کرنے کی۔ پھر اس طرح صبر روشنی ہے، اور قرآن مجید حجت ہے تیرے حق میں یا تیرے خلاف کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کو کیسے پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو کتنی محبت سے کھولتے ہیں روزانہ، اور اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو ویسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، تو پھر وہ ہمارے حق میں حجت ہوگا، ورنہ وہ ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ یعنی کہ اس کو پڑھنا اور پھر اس کو چھوڑ دینا، یا اس کو یاد کرنا اور پھر اس کو بھول جانا، تو وہ، یا اس کو، اس کے احکامات کو پڑھنا اور اس پر عمل نہ کرنا، تو وہ ہمارے خلاف حجت بن جائے گا، اللہ تعالیٰ سے ہماری شکایت کرے گا روز قیامت۔ اور ہمارے حق میں حجت کیسے بنے گا کہ وہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے گا، قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں ایک بہت خوبصورت ساتھی کی شکل میں قرآن آ جائے گا انسان کے پاس، جب انسان تنہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ ملک جو ہے، اس کی تلاوت کرنے والے کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ پھر سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران جو ہیں، وہ روز قیامت انسان کی بخشش کے لیے جھگڑا کریں گی۔ اس کے اوپر جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا تو وہ بادل کا ٹکڑا بن کے سایہ کریں گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان تمام نیک کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور استقامت دے، انہیں ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔